السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ آج 10 محرم الحرام، وہ دن جو ہمیں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں لے جاتا ہے، جہاں حق اور باطل کا ایسا معرکہ برپا ہوا جس کی گونج آج بھی دنیا بھر میں سنائی دیتی ہے۔ وہ دن جو اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک اور عظیم واقعات میں سے ایک کی یاد دلاتا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف دنیاوی طاقت اور جبر تھا، جبکہ دوسری طرف حق و صداقت اور اصولوں پر ڈٹ جانے کا عزم۔ محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ کئی دن کی پیاس، بھوک اور سخت آزمائشوں کے باوجود انہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ایک ایک کر کے ان کے ساتھی اور اہل خانہ شہید ہوتے گئے، لیکن حق کا علم بلند رہا۔ عاشورہ کے دن جب کربلا کی ریت خون سے سرخ ہو چکی تھی تو امام حسین نے بھی راہ حق میں اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی یہ شہادت صرف ایک فرد کی شہادت نہیں تھی، بلکہ سچائی، عدل اور انسانی وقار کی خاطر دی جانے والی ایک ایسی قربانی تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کربلا کا میدان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصولوں اور حق کے لیے دی گئی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ناظرین، 10 محرم الحرام یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ قربانی، صبر، وفا اور اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایک لازوال داستان ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے ثابت کیا کہ اصولوں پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی آزمائش کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یوم عاشور صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کو سچائی، انصاف، صبر اور حوصلے کی تلقین کرتا ہے۔ ناظرین، 10 محرم الحرام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ باطل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج جب ہم موجودہ دور پر نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کے مختلف خطوں میں ظلم، ناانصافی، جنگوں اور انسانی المیوں کی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ فلسطین میں اسرائیلی بربریت، ایران اور لیبنان میں معصوم لوگوں کا قتل عام، مقبوضہ کشمیر میں مودی کے افواج کے مظالم، ایسے حالات میں کربلا کا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ زندہ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، امام حسین نے ہمیں سبق سکھایا کہ طاقت ہمیشہ حق کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ حق وہ ہے جو انصاف، سچائی اور انسانیت کے ساتھ کھڑا ہو۔ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں کا سودا نہیں کیا جاتا۔ بھوک، پیاس، مصیبت اور قربانی کے باوجود ایک ایسا کردار پیش کیا گیا جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مثال بن گیا۔ آج جب معاشرے نفرت، تقسیم اور خود غرضی کے چیلنجز سے دوچار ہیں تو عاشورہ ہمیں محبت، اتحاد، صبر اور حق کے لیے کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے۔ 10 محرم کا دن صرف غم منانے کا دن نہیں، بلکہ اپنے ضمیر کو جگانے کا دن ہے۔ یہ دن ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا ہم اپنے معاشرے میں انصاف، سچائی اور انسانیت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور کیا ہم اختلاف کے ایک دوسرے کے احترام کو قائم رکھے ہوئے ہیں؟ اسی سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، معروف عالم دین ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے آج کے دن کے حوالے سے وقت دیا۔ مولانا ڈاکٹر اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ہیں، عالم دین، ریلیجیس اسکالر ہیں، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا حسین مسعودی صاحب، ریلیجیس اسکالر ہیں۔ مسعودی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، آغاز آپ سے کر لیتے ہیں کہ آج کے عالمی حالات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں، کشمیر، شام، یمن اور دیگر جو مظلوم خطے ہیں ان کو دیکھا جائے اور واقعہ کربلا امت کو اتحاد کا کیا پیغام دیتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر 10 محرم الحرام یہ ایک کوئی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم 10 محرم الحرام والے دن اپنے غم کا اظہار کر لیں، تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے کربلا والوں کی، اور کچھ امن کے ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کر دیں، بس ہماری ایک جذباتی سی ان کے ساتھ ایک وابستگی کا اظہار ہو جائے تو یہ کافی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کربلا کو پڑھا جائے اور واقع کربلا کی گہرائی میں اترا جائے
تو اس کے پیچھے انسانیت کا ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے موجود ہے۔ کربلا استعارہ ہے وفاؤں کا، کربلا استعارہ ہے صبر کا، شکر کا، عزم کا، عزیمت کا، استقلال کا، استقامت کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بندگی کی ایک عظیم داستان ہے کہ جس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کو جتنے پہلوؤں سے ہم پڑھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، کربلا ہمیں ہر چیز کا جواب عطا کرے گی۔ اگر اس میں محبت کے پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو کربلا میں ہمیں محبتوں کی معراج نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہاں شہید ہونے والوں کو جس سردار ہیں، سید الشہداء ہیں، جو شہید اعظم ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی محبت کا حکم خود کائنات کے رب نے قرآن میں دیا ہوا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے ہیں اور اللہ کا نبی ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپا کر پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، نما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور اس کوثر کی تفسیر میں یہ ہستیاں موجود ہیں، اور پھر جن کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول ان کو کندھوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں، ان کو سینے پہ سلاتے ہیں، ان کو اپنے لعاب کی گھٹی عطا فرماتے ہیں، پھر اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور پھر ان کا دل خوش کرنے کے لیے خود اپنے 4 ہاتھوں کے اوپر تشریف لے آتے ہیں زمین کے اوپر، اور پھر آپ کو دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کہ نعم الراکب، کتنا پیارا سوار ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نعم المرکب، ذرا نعم کہا جاتا ہے کہ حسین نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ فرماتے ہیں نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے۔ تو جب ہم ان محبتوں کی معراج کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہماری عقل ان کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے کہ ذات حسین اور وہاں جو موجود ہستیاں ہیں، سیدہ زینب ہیں، یا یہ جو تطہیر والا گھرانہ ہے، یہ کس قدر عظیم ترین گھرانہ ہے، انتہا ہے عظمتوں کی، انتہا ہے ناز کی۔ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ ناز تھا کہ آپ اتنی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ آپ کندھوں پہ سوار ہیں تو اللہ کا رسول اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں، جن کی مدح سرائی میں قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث کثیرہ ہیں، حضور یہاں تک فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، احب اللہ یا احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط، ایک یعنی حدیث کے اندر 4 دفعہ حسین 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 حضور اپنی زبان پر ان کا نام نامی لے رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو بلاغت کا قانون ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اتنی کثرت سے ایک ہی گفتگو میں مسلسل کسی کا نام لینا یہ محبتوں کی انتہا ہے کہ نام لینے والا اس نام کی لذت اپنے لبوں پر اور اپنی زبان پر محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ ضمیر کے بجائے وہ بالکل۔ احب اچھا اللہ مفتی وہ صاحب، من یہ اس میں احبہ تو یا دو رائے وصفت نہیں، من کوئی الاسبات شک کہنے کے نہیں کہ بجائے جو وہ محبت بار بار رسول نام ہے لیتا ہے، تو حضرت یہ امام ایک حسین پہلو ہے۔ کے ساتھ اور حسنین کریمین کے ساتھ، وہ تو ایک لازوال ہے اور لاجواب ہے، اس کا نہ کوئی وہ کہتے ہیں بحر بے کراں کی وہ ایک کیفیت ہے۔ لیکن آج کے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ڈاکٹر اسد اللہ صاحب، اگر آج کے دور کی ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے کی، اور پھر درس کربلا، اور موجودہ دور جب امت سیاسی، فکری اور فرقہ وارانہ تقسیم میں ہے، تو یہ درس کربلا کیا پھر آج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور مفتی صاحب نے شروع میں بہت اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ اگر اس کو ہم موجودہ تناظر کے ساتھ دیکھ لیں تو کربلا کا ایک درس ایسا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شروع ہو کے ابھی تک چلتا آ رہا ہے، اور یہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ خود قربانیوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ
مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بعد والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام خود اس قربانیوں کا ایک سلسلہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ان قربانیوں کے لیے پیش کیا گیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات، ان کے پر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تو یہ ایک قربانیوں کا تسلسل ہے جو کہ کربلا سے چلتا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ سے مسلمان جو ہے سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان مسلمانوں کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان بیچاروں کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہی ایک ہی قصور ہے، اور یہ قصور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے وہ قربانی پیش کی، وہ قربانیوں کے ایک تسلسل ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ باقی کسی بھی دین میں آپ کو اس طرح ثابت قدمی نہیں ملے گی جس طرح کہ مسلمانوں کا ہے، کہ وہ اپنی دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے۔ اور یہ تسلسل اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اس کو اگر ہم آج کل کے غزہ اور فلسطین کے تناظر میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ کئی ہزار، 50,000 سے زائد کی شہادتیں ہوئیں، لوگوں نے اپنا گھر بار قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے سائے میں تھے، اور حضرت خباب نے حضور سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہمیں تو بہت زیادہ ستایا گیا، تو کیا ہم اسی طرح سے ستائے جاتے رہیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں وہ تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، اور وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دین کے بارے میں ایسا ہی ستایا گیا، اور کسی کو لایا جاتا تھا اور اس کو بیچ میں چوراہے میں کھڑا کر کے اس کے سر کے اوپر آری کو رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم نوچا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور انہی قربانیوں کی برکت ہے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ صنع اور حضرموت سے لے کر بیت اللہ کا طواف کرنے خاتون آئے گی، اور اس کے پاس جیولری ہوگی، سونا ہوگا، لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر کے دکھایا۔ تو یہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شروع ہو کے، پھر ان کے بعد ان کے اہل بیت اطہار سے شروع ہو کے صحابہ کرام، تابعین، اور ان سب سے ہوتے ہوتے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ اور یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ اس طرح کی قربانیاں تو ہے، اس جان کی تو کوئی پرواہ نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ تو اصل چیز ہے آپ کا موقف، کہ آپ کس کاز کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور کس دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور کس ذات گرامی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اور جب منزل اور مقصد بلند تر ہو تو اس کی راہ میں آئے جانے والے مشکلات پھر آسان نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے بھی، اور اس کے بعد حضرت اہل بیت اطہار، اور ان سب نے قربانی پیش کی، اور اس قربانی کا تسلسل ہمیں آج بھی نظر آ رہے ہیں کہ مسلمان آج بھی قربانی پیش کرتے ہیں، اور ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں، بے گھر ہوتے ہیں۔ آپ کو جا بجا کشمیر کے اندر اس کے مظاہر نظر آتے ہیں، فلسطین کے اندر اس کے مظاہر نظر آتے ہیں، سوڈان کے اندر مظاہر نظر آتے ہیں، جا بجا لاشیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی آپ کو گلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، اور ہم سارے کے سارے اللہ کی قضا پر راضی ہیں۔ تو کربلا ہمیں صبر کا، استقامت کا، اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹنے کا، اور اللہ کے دین کی خاطر، سربلندی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتا ہے، اور وہ اسی طرح سے اس تسلسل کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ واقعہ کربلا کو بعض اوقات صرف ایک تاریخی سانحہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایک مسلسل فکری تحریک ہے۔ اس نقطے کے حوالے سے کیا آپ بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن کربلا کا وہ جو سبق ہے وہ آج تک انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا وقار کس میں، امام علی مقام نے اس کا جواب دے دیا کہ انسان کا وقار اور عزت عظیمت کی راہ میں۔ رخصت یہ ایک ہمارے لیے راستہ شریعت نے، دین نے رکھا ہے، لیکن کائنات میں سربلند اور سرخرو وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے رخصت کے مقابلے میں عظیمت کی راہ کو چنا ہے۔ لہذا امت محمدی کے لیے یہ واضح طور پر ایک نقشہ پیش کیا ہے صاحب کربلا نے، امام علی مقام نے، کہ آپ نے اگر دنیا میں عزت اور وقار سے جینا ہے تو آپ عظیمت کی راہ پر جئیں۔ آج اقوام عالم کی جو حالات ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہر جگہ رخصت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایران پر
عالم کفر نے حملہ کیا تو ہم رخصت کے چکر میں پڑے رہے کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ. کیا ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ بس اپنا گھر بچاؤ، دوسرا جو مرتا ہے اس کو مرنے دو؟ یہ رخصت ہے ہمارے لیے. فلسطین میں جو کچھ ہوا، تباہیاں پھر رہی ہیں، وہاں بچے بوڑھے شہید ہو رہے ہیں. ہم اپنا ملک بچا رہے ہیں، انڈونیشیا اپنا ملک بچا رہا ہے، ملائیشیا اپنا ملک بچا رہا ہے، ایران اپنا، افغانستان اپنا. تو یہ یعنی ہم نے کربلا کا سبق بھلایا ہے، اس وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر یہ ہماری جو درگت بن رہی ہے. تو ہم دیکھیں تو کربلا والوں نے ہمیں یہ راستہ سکھایا ہے کہ اگر آپ کامیابی کے زینے چڑھنے چاہتے ہیں تو آپ کو رخصتوں سے ہٹ کر تھوڑا آگے بڑھ کر عظیمت کی راہ پہ چلنا ہوگا. اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فوراً تصادم کا راستہ اختیار کیا، بلکہ آپ نے تو کیا ہی نہیں. آپ دیکھیں مدینہ منورہ میں آپ ہیں، اچھی ہنسی خوشی آپ زندگی جی رہے ہیں، تو وہاں سے جب پتہ چلا کہ اب یزید کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اب یہاں کے امن کو تباہ کیا جائے گا، تو آپ اپنے خاندان سمیت حرم شریف میں تشریف لائے اس نیت سے کہ وہ ایک امن کی جگہ ہے، وہاں کم از کم ہمیں امن اور سکون ملے گا. لیکن جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پر بھی حالات خراب کرنے کے لیے کوشاں ہیں یزیدی کارندے، اور قریب ہے کہ وہاں عین حج کے دنوں میں وہاں تصادم ہو جائے اور ارض مقدس پر خون بہہ جائے. تو آپ حج جیسے عام ترین فریضے کو چھوڑ کر آپ وہاں سے کوفے کی طرف آ گئے. اور یہ امام پاک کا واضح امت کے لیے سبق ہے کہ ہم لوگ صرف اس معاملے میں کہ یہ میں نے فلاں مستحب کام کرنا ہے لیکن میں کر کے رہوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور چاہے جان چلی جائے یا چاہے یہاں پر ہم نے عالم یا ہم نے شہر یا ہم نے ملک تباہ ہو جائے. امام پاک نے ہمارے لیے یہ راستہ بتا دیا ہے کہ آپ آخر دم تک جتنا ہو سکے آپ امن کی تلاش میں تصادم سے اور خون بہانے، خون دینے سے، خون لینے سے آپ بچیں. لیکن جس وقت آپ کو کربلا کے میدان میں روک کر آپ پر جنگ کو مسلط کیا گیا اور صرف ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ نو ٹرننگ پوائنٹ پہ آپ کو لا کر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ یا تو اس باطل پرست اس یزید کی حمایت کریں، یعنی اس کی بیعت کریں، اور یا پھر آپ جناب قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایسے موقع پر پھر ہمارے سامنے امام پاک نے ایک سیرت کا واضح نقش چھوڑا ہے کہ جب آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے، جب آپ کے اوپر دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. پھر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پھر آپ نے استقامت دکھائی، پھر آپ نے جرت دکھائی. چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک جناب 3 دن کے پیاسے ایک مجاہد کے آگے 20-30 لاشیں جناب کٹی پڑی ہیں، اور حیران ہے چشم فلک کہ یہ منظر کیا ہے. اور پھر جب موقف پہ ڈٹنے کی باری آئی تو امام علی مقام امام پاک نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 6 گبرو جوان بھائی ان کے لاشیں بھی ہاتھوں سے اٹھائے، اپنے 5 بھتیجوں بھانجوں کو بھی آپ نے کٹا ہوا اٹھا کے ایک سائڈ پہ کیا، اور اپنے جوان علی اکبر بیٹے تصویر مصطفیٰ کو بھی آپ نے اٹھایا، اور سب سے بڑی بات اپنی باہوں میں 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی آپ نے اس کی لاش کو اٹھا کر رکھا. لیکن اپنے موقف سے پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے. آپ کو آنے والے سارے معاملات مفتی صاحب نظر یہ آ جب رہے آپ تھے واقعات کہ میرے بیان کر رہے خاندان ہیں یہ بڑا لگ رہا ہے کہ صرف واقعات، لیکن یہ ایک قربانی کی ایسی مثال ہے کہ جو ریگزار کربلا بھی انگشت بدنداں ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے. لیکن یہ فلسفہ حسین ہے اور یہی وہ سیرت رسول ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے یہاں تک چیزیں آئی ہیں. مولانا حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعودی صاحب، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہے، بیان ہوتا ہے، اس عشرے میں بھی ہم سنتے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ رہے گا، اسی طرح سے بتاتے جائیں گے. لیکن اس کو اگر موجودہ دور میں اس طرح سے دیکھیں کہ جہاں تک مفتی صاحب بات کو لے کر آئے تھے، موجودہ عالمی نظام میں جہاں طاقت ہوتی ہے نا، حق وہ کا معیار سمجھا جاتا ہے. امام حسین کا پیغام کس طرح سے اس تصور کو چیلنج کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولا. امام علی مقام کا یہ قول، جس میں ایک حصہ قرآن مجید اور دوسرا حصہ جو ہے آپ کا اپنا ایک پیغام ہے، اور یہی ساری چیزوں کی گویا کہ یوں کہا جائے کہ ہمارے سوال کا جواب بھی ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے ہمیں، اور رضا بقضائہ، ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی ہیں. تسلیما لامر مولا، جب انسان اپنی پیشانی کو اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانے کا
فیصلہ کر لے تو پھر اس کے بعد خداوند عالم اس کے سر کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ اس حق کا ہے کہ جس نے ہمیشہ ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھائی کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب جب حق بلند ہوتا ہے باطل روانہ ہو جاتا ہے، اور باطل کو تو مٹ ہی جانا ہے۔ تو لہٰذا بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جی ہاں، جب جو آپ نے پوچھا کہ آج کے زمانے کے حوالے سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو امام علی مقام نے، پھر میں کہوں گا کہ قرآن مجید کو ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت المقدس سے نکلے ہیں اور مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں اور بیت اللہ بنانے کا ارادہ ہے، یعنی گویا کہ جب اللہ کا گھر بننا تھا تو پھر ایک کوچ ہوا تھا، اور وہ کوچ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ آپ مکے کی سرزمین پر جائیے، اور جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار میں اپنی ذریت کو لے کر کے ایک ایسی وادی میں اتر گیا ہوں جو غیر ذی زر ہے، جہاں نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انس ہے، بس لق و دق میدان ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے یا آسمان ہے، وہاں میں اتر گیا ہوں اور اپنی ذریت کو لے کے آیا ہوں۔ یعنی ایک خوف ہے کہ غیر ذی زر میں لے کر کے آ رہا ہوں، تو دوسری طرف فوراً ہی اس دعا میں امید ہے، اور وہ امید کیا ہے؟ اندا بیتک المحرم، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جگہ تیرا گھر ہے اور محترم گھر ہے اور محرم گھر ہے، لہٰذا بس میں کہوں گا کہ یہ رشتہ اس وقت بھی جڑا تھا کہ جب حضرت امام علی مقام، امام مظلوم کربلا، سید الشہداء جب مدینے سے نکلے، اور یقیناً مدینے میں جب ان کے لیے رہنے کے قابل نہ رہا، وہ مدینہ جو کہ آپ کے نانا کا پورا شہر تھا، ایک گھر کسی کا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حرمت مدینہ ہے۔ حسین ابن علی نے فیصلہ کر لیا کہ میں حرمت مدینہ کو پامال نہیں ہونے دوں گا، نانا کا مدینہ مجھ سے چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، مگر کیا ہے، میں اس نانا کے دین کو اپنے دوش پر لے کر کے مدینے سے نکلوں گا اور مکے کی وادی میں جاؤں گا، وہی بیت المکرمہ میں جاؤں گا جہاں میرے دادا ابراہیم آئے تھے، جنہوں نے بنائے کعبہ رکھی تھی۔ بس میں پھر اس دین کو لے کر کے مکے میں اترے، اور مکے کے بعد پھر کیا ہے، وہاں بھی حج آ گیا، اور ایک مرتبہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جی ہاں، اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں حج کے ایام آ گئے۔ حسین مظلوم کربلا نے اپنی پسند سے جو کفن پہنا تھا، جسے ہم اور آپ احرام کہتے ہیں، یہ احرام کی حالت کو انہوں نے ترک کیا، یعنی اپنے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا۔ حج کا عمرہ تھا، حج کا احرام تھا، اور عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، اور تبدیل کرنے کے بعد پھر مکے کو بھی خدا حافظ کہتے ہیں، بیت اللہ کو بھی چھوڑتے ہیں۔ ایک طرف نانا کا مدینہ چھوٹا، دوسری طرف مکہ چھوٹا، لیکن دین کا بار جو حسین ابن علی کے کاندھے پر آپ کے نانا دے کر کے گئے تھے کہ دیکھو تمہیں میرے دین کی حفاظت کرنی ہے، وہ نانا کا جو وعدہ تھا وہ وفا کرنے کے لیے حسین صرف تنہا نہیں ہے، جیسے دادا ابراہیم ربنا انی اسکنت من ذریتی، ایک بیابان میں لے کے گئے۔ لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ یہ مظلوم کربلا اگر کربلا جا رہے تھے اور معلوم بھی تھا کہ کربلا میں یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر یہ فیملی کو کیوں لے کر کے گئے؟ دیکھیں، جب خدا کو دین کی ضرورت پڑتی ہے تو پورا ایک معاشرہ مل کر کے دین کو کریٹ کرتا ہے، اور جب دین کریٹ ہونے کے لیے کوئی ایک فرد پورے دین کو معاشرے میں نافذ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے کیا ہے، اسباب چاہیے ہے، اور اسباب میں مختلف اسباب ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی مشکل یہی آ گئی ہے کہ ان کے پاس جو لوگ قیام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں نکل رہا ہے، ان کو اسباب نہیں دیے جا رہے، ان کو وسائل نہیں دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ وسائل اور کیا ہے اسباب رکھتے ہیں وہ پھر کیا ہے، دین اسلام کو، یا یوں کہیے کہ حق اور حقانیت کو، یا یوں کہیے کہ کیا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو۔ علامہ صاحب ساتھ رہیے گا، میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات، ڈاکٹر اسد اللہ صاحب آپ پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، نوجوان نسل کو جو ہم عزم استقلال جو فلسفہ حسینیت میں ہمیں نظر آتا ہے وہ جوڑنے کے لیے دینی اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ
فلسفہ حسینیت کی ہی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو استقامت کی بات آپ نے کی یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا بار بار حکم دیا گیا ہے، اور فاستقم کما امرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کہ جس کے اندر فاستقم کما امرت کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت اختیار کریں۔ تو یہ جو حق کے اوپر استقامت ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ورثے میں کہاں سے ملا تھا؟ اپنے نانا سے ملا تھا۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، جب پورا کا پورا عرب مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ امڑ آیا، اور ہم سیرت میں مدنی سیرت تو پڑھاتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کی جو سیرت ہے، جو کہ کربلا دراصل اسی کا تسلسل ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے چچا جان ابو طالب کے پاس پورا عرب آیا، اور سارے کے سارے قبائل آ کے انہوں نے کہا حضور سے ان سے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ان سے کہیے، یہ پوچھئے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو حکومت کی ضرورت ہے تو ہم بغیر کسی مقابلے کے آپ کو اس پورے حجاز کا امیر تسلیم کرتے ہیں، اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے قدموں پہ پیش کر دیتے ہیں، آپ کو خاتون کی ضرورت ہے ہم وہ دے دیتے ہیں، لیکن آپ یہ حق کی بات نہ کہیے۔ اور جب ابو طالب نے، ان کو علم تھا کہ میرے بھتیجے ایسے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کا دل رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مطالبہ رکھا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ حضور نے کہا کہ اگر یہ مکہ کے سردار سورج کو لا کے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، تب بھی میں اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ وہ تسلسل تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سکھلایا، اور اپنے خاندان میں سکھلایا کہ کبھی بھی آپ نے عزیمت کی راہ پہ چلنا ہے، اس کے لیے شاید بے شک جتنی بھی قربانی دینی پڑے۔ اب اگر ہم آج کل کے نوجوانوں کو دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے تو ہم اس عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد جانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اب آگے جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہونا، قربان ہونا، یہ تو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے شہادت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں، اور ہر وقت اپنے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی دین اسلام کے لیے قربانی کی ضرورت پیش آئے تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ تو اس لیے نوجوانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ان سیرت کے ساتھ جوڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کو اس بات پہ قائل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس لیے گئے تھے۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، لوگوں کا کبھی شاید یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطبات کو دیکھیں جو انہوں نے رستے میں اپنے گھر والوں کو دیے ہیں، جو انہوں نے عین کربلا کے مقام پہ اپنے دشمنوں کے سامنے پیش کیے ہیں اور اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، انہوں نے کہیں یہ مطالبہ نہیں رکھا کہ آپ حکومت مجھے میرے حوالے کر دیں، انہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو دین کے 2 بنیادی ستون ہیں، ان کو دوبارہ سے اسی نہج پر استوار کیا جائے جس نہج پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، اور جس کے بعد خلافت راشدہ کا جو موقف تھا اسی کو پیش کیا جائے۔ تو اس لیے یہ درس حسینیت کو پھیلانے کی، اور خاص طور پہ نوجوانوں کا جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو پھیلانے کی بہت اشد ضرورت ہے آج کل کے زمانے میں۔ مولانا حسین مسعودی صاحب، آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلو آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے، اور جو سچ ہے، حق ہے، باطل ہے، اس کے درمیان فرق جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، تمیز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ فلسفہ حسینیت، واقعہ کربلا کس طرح سے رہنمائی کرے کہ یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں جانا ہے؟ آج کے نوجوان کی کس طرح سے یہ تربیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک بات یہ کہ جہاں تک میڈیا کے حوالے سے، تو ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر زمانے کا میڈیا، اس میں اکثر یہ رہا ہے کہ وہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، بلکہ فیک انفارمیشن، وہ اس کا غلبہ رہا ہے۔ یہ آج نہیں رہا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور آج بھی جب یہ سوشل میڈیا جسے ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، آج تو یہ چلا بھی واضح طور پر، اب تو بالکل کھل کے سامنے آ چکی ہے بات کہ ہمارے اور آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی جو کچھ جو اس کا کانٹینٹ چل رہا ہے اور جو کچھ اس میں پڑھایا جا رہا ہے، اب کسی کا کوئی دین نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آج مسلک، دین،
چاہے وہ کسی بھی مسلک کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو کہ امریکہ کا ہو کہ کینیڈا کا ہو کہ آسٹریلیا کا ہو، آج کسی کا کوئی دین نہیں ہے، نہ ہندوستان میں ہندوؤں کا کوئی دین ہے، نہ مسلمز کا کوئی دین ہے۔ جو دین آج ہمیں ہمارا سوشل میڈیا پڑھانا چاہتا ہے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہی وائس پھر معاشرے کے اندر سرکولیٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ اب وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس لیے میں تو مذاق میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ اسے میں تو دجال کا نام دیتا ہوں۔ یہ آج ایک دجالی انسٹرومنٹ بن گیا ہے، اگرچہ کہ اس سے بہت اچھے کام لیے جا سکتے ہیں، یقیناً اس کی بنانے کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن آج اس کا استعمال بہت غلط ہو گیا، اور پھر بالخصوص جب نادان بچوں کے ہاتھ میں آ جائے جنہیں یہ شعور نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اس وقت کے جو غلط اور صحیح کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے ہوں، جب وہ یہ چیز کو استعمال کریں گے، اور اپنی جو عالم خود نہیں ہے، جو جانتا خود نہیں ہے، وہ اس کو آگے لوگوں کو پڑھا رہا ہے، یعنی میں نے خود تو پڑھا نہیں لیکن میں زمانے کو پڑھا رہا ہوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں لیکن میں دنیا کو سکھا رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑی اس وقت ایک مسٹیک ہو رہی ہے۔ اور پھر میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اب اس وقت جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور جو اس کو چلا رہے ہیں، اصل میں وہ جو ہے جو مقصد ان کا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو اس دھندے پہ لگاتے ہیں۔ بس میں یہاں پہ کہوں گا، لیکن ایک بات ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہمیں انسان کو صرف بیدار کرتے رہنا ہے، آواز اذان بلند کرتے رہنا ہے، اذان دیتے رہیے۔ آج کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کو اذان دینی ہے، آپ نے ایک وائس کریٹ کرنی ہے، آج نہیں کل لوگ اس کی طرف ضرور آئیں گے۔ حق کبھی ضائع نہیں ہوتا، نیکی کبھی برباد نہیں ہوتی، اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، دیر یا سویر اور چیز ہے، وہ پھر استقامت کی منزل آتی ہے، اور پھر صبر کا پیمانہ دیکھا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ صبر ہوگا اور جتنی زیادہ استقامت ہوگی اس میں حاصل ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حسین ابن علی ایک یونیورسٹی ہے، ایک درسگاہ ہے۔ یہ کربلا صرف کربلا نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ہے، انسٹیٹیوشن ہے، ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ہر سال ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اب خدا کی مرضی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ ہمارا ذکر کیجئے۔ یہ کربلا والوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب یہ قیامت تک جہاں جہاں خدا کا نام رہے گا وہاں حسین ابن علی اور کربلا والوں کا نام باقی رہے گا۔ جہاں حق اور حقانیت کی بات آئے گی وہاں کربلا کا استعارہ ضرور سامنے آئے گا، وہاں حسین ابن علی ضرور سامنے آئیں گے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یقیناً اس انسٹیٹیوشن سے لینا ہے، ہمیں اس یونیورسٹی سے لینا ہے، اس جامعے سے لینا ہے، اس درسگاہ سے حاصل کیجئے۔ اور یہ پورا ایک سجدہ ہے، پورا ایک 2 مہینہ تقریباً کیا ہے 40ویں تک تو یقینی طور پہ ہر مسلمان، کیوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دیجئے، صرف مسلمانوں کے پیارے نہیں ہیں حسین۔ مولانا صاحب جو آپ بات کریں نا، اس یونیورسٹی سے ہی لینا ہے اور اسی سے ہی ہم اپنی چیزیں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر اسداللہ صاحب، امت مسلمہ کو درپیش جو فکری اخلاقی زوال کا علاج ہے وہ سیرت حسینی میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کو واقعی جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح کے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی اس طرح کے چیلنجز نہیں پیش آئے۔ اور آپ نے جیسے فلو آف انفارمیشن کا ذکر کیا، اس سے آج سے پہلے ہمارے ساتھ معلومات کی قلت ہوتی تھی۔ اب آج کل صورتحال الٹی ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پاس معلومات اتنی وافر مقدار میں ہیں، اور جب آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں اور آپ کے پاس کوئی بیسک فلٹریشن سسٹم نہیں ہے، تو وہ جب آپ کا نوجوان ہے وہ جب ان انفارمیشن تک ایکسیس رکھتا ہے، اور پہلے تو یہ ایکسیس کچھ لیمیٹڈ سورسز دیتی تھی، اب اے آئی کے بعد تو وہ بہت زیادہ ہر بندے کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں آ گئی ہے۔ تو اب اس کے بعد امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ فکری لحاظ سے بھی ہے، وہ عملی لحاظ سے بھی ہیں، اور اس وقت پھر جو رہنمایان ملت ہے ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے پاس انفارمیشن کی اتنی زیادہ موجودگی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال کے واقعات، ایون کے ایگزسٹنگ ایونٹس کو بھی ہم دیکھیں تو اس کی اویلیبل انفارمیشن جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کبھی کبھار اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی۔
تو آج سے جو 1400 سال پہلے کے واقعات ہیں اس میں بھی اس بات کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ اگر ہم اس کو ایک خاص معیار پہ پرکھیں تو اس کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو تحقیق کے معیار پہ پورا نہیں اترتی. تو اب جو ظاہر سی بات ہے جو نوجوان ہے اس کے پاس تو وہ معیارات نہیں ہے کہ اس کے بنیاد پر وہ پرکھ سکے کہ وہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز غلط ہے. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک بیسک ایجوکیشن جو کہ دینی اور شرعی معلومات ہے اس کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے, اس کو آج کل اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس حق کے اس نہج پر آ سکتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ اس امت کو چھوڑا تھا, اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار تھے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہر قربانی جو پہ آئی ان قربانیوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات گرامی کو یا اپنے اہل بیت اطہار کو پیش کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, انہوں نے جو حالات گزارے, جو واقعات گزارے, جو سیرت میں ہم پڑھتے ہیں, تو کتنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ چکی پستے پستے میرے ہاتھ کے اندر نشانات پڑ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لاتے لاتے ان کی کمر میں درد ہو گیا, ہمیں ایک غلام عنایت فرما دیجئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام میرے پاس ہے میں ان کو بیچ کر اس کا خرچہ اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا, اور اگر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں, یہ آپ کے لیے غلاموں سے بہتر ہے. تو دیکھیں حضور نے یہاں پہ اپنے اہل بیت اطہار کی کیسی تربیت کی, اور فرمایا کہ اللہ میرے اہل بیت کی روزی کو اتنا کر دیں کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان پہ شہید ہوں گے, اور اس علم کے باوجود کبھی بھی ہمیں سیرت کے واقعات میں یہ نہیں ملتا کہ حضور نے دعا کی ہو کہ اللہ میرے اہل بیت کو اس قربانی سے بچا لیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات گرامی کو اور اپنے گھر والوں کو قربانی کے لیے پیش کیا, اور اسی سیرت کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اور آج کل کے جو ہمارے درپیش چیلنجز ہیں, چاہے وہ عملی لحاظ سے ہیں, چاہے وہ ہمارے لوکل ہیں, چاہے ہمارے انٹرنیشنل ہیں, تو سیرت طیبہ کو پڑھنے کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس اسوہ کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کہ ہمیں حق پہ اور اصول پہ ڈٹنے کا اور استقامت کا درس دیتا ہے. اور یہ آج کل کا بہت اہم پیغام ہے, اور یہی آج کا جو ہے وہ درس ہے. اور یہ 14 صدیوں سے اس درس کے ساتھ ہی لوگ وابستہ ہیں, اور اس کو آج عام کرنے کا دن ہے. وہ افتخار عارف نے کہا نا کہ حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. تو وہ جو حسینی فلسفہ ہے کہ کلمہ حق بلند کرنا ہے, ظالم و جابر کے سامنے حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے, اسی درس کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ مولانا ڈاکٹر اسداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مفتی حنیف قریشی صاحب اور مولانا حسین مسعودی صاحب, آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.